بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سبزی بناتے وقت اس میں لیموں کے چھلکے ڈال دیے جائیں تو سبزی کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو صبح صبح گھر کی صفائی کر لیتے ہیں ان کے گھر میں بے پناہ رزق آتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ نیم کے پتے خشکی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور بالوں کا گرنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچوں کو کلونجی ابال کر اس کا پانی پلا دیں، پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ ایک ہی سانس میں پانی پیتے ہیں ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو ان کے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال بھی کم کریں اور کیلے زیادہ کھائیں۔ کیلے میں پوٹاشیم جسم میں نمک کے اثر کو کم کرتا ہے۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کے نیچے سوجن کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے اور حلقوں کو ختم کرتا ہے۔ موٹاپے کو دور کرتا ہے، خون کی بند شریانیں کھولتا ہے۔ دن میں 2 بار کھیرا کھایا کرو، اچھا خاصا وزن کم ہوگا۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیا کرو، دانت کا درد فوری دور ہو جائے گا۔ رشتوں کی بنیادیں احساس کرنا ہے اور احساس وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ ادرک کا 1 ٹکڑا کھا لیا کرو، آپ کی ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہو جائیں گی۔ ادرک کا استعمال سینے کی بلغم کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نابینا انسانوں کو ہماری طرح خواب نہیں آتے۔ جو لوگ صبح کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں ان کو تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سر چکرانا، جسم میں کمزوری، یہ سب علامات پائی جاتی ہیں۔ ناشتہ وقت پر کیا کرو۔ امرود کے کچے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے ایسی عورت غصہ بالکل مت کیا کرے، کیونکہ غصہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے جو کہ جلد پر بڑھاپا لاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ ناظرین، رات کے وقت 4 بادام کھا کر سو جانے سے چہرے کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چمیلی کا پھول سونگھ لو، بلغم ختم ہو جائے گی۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ کچا امرود کھانے سے ہاتھ، پاؤں، ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہے تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں، انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنے کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا؟ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سونف شامل کر کے اسے کسی بھی وقت پی لیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، تھکن نہیں ہوگی۔ نیند میں
بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جایا کرو، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی ہمارے ٹیشوز کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو، قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ نہار منہ گلاب کی خوشبو سونگھنے سے سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ بائیں جانب سونے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ زیادہ گرم پانی چہرے کی چھائیاں اور جھریوں کو کم کرتا ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہلدی اور دودھ ویسے بھی صحت بخش غذا ہے۔ ادرک بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ لکوہ اور دمہ کی مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدہ اور آنتوں کے امراض سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگائیں، چہرہ 80 سال تک جوان دکھائی دے گا۔ زیادہ گرم پانی چہرے کی چھائیاں اور جھریوں کو بڑھا دیتا ہے۔ کریلا بادی کو ختم کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مسل دو۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اتری ہوئی پھولی ہوئی چپاتی کا نوالا دانتوں کے درمیان رکھے چبائیں، دانتوں کا کھٹا پن دور ہوگا۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہوگا۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں پر رشک نہ کرنا، ایک وہ جو ایک شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اس کی نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے، بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم چہرے پر ملے چمک پیدا ہوگی۔ نیم گرم پانی سرسوں کے تیل میں چند قطرے ڈال کر پاؤں دھو لیں۔ یہ ٹوٹکا پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے، خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگس خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ دوائی کھانے کی فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہوتا ہے۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے اور لیموں کا رس لگائیں۔ ہلدی ملا ہوا دودھ تو بڑوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پینے سے نزلہ زکام میں آرام ملتا ہے۔ دوپہر رات کے کھانے کے بعد 1 جوا لہسن کا کھا جائیں، تیزی کے ساتھ وزن کم ہوگا۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ جس کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، سونے سے پہلے سونف کھا جاؤ۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو لیموں پر نمک اور کالی مرچیں لگا کر چاٹو، فوری درد میں آرام آ جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے
بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چٹکی جائفل ملا کر سونے سے پہلے یہ ٹوٹکا کر لیں، سکون کی نیند لاتا ہے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے، خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہضم شدہ ہے، دل و دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ کوئی کیڑا کان میں چلا جائے تو پیاز کا رس ڈالیں، باہر نکل آئے گا۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، منہ کی بدبو اور کھانے کی بھوک کم ہوتی ہے۔ اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگائیں، خشکی دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز کا استعمال کریں۔ جگر کی بیماری سے حفاظت کرتا ہے اور امراض قلب سے بچاتا ہے۔ نہار منہ عورت ایک سیب اور ایک ساگو دانہ کھا لے، بوڑھی عورت بھی 18 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ جسمانی کمزوری ہے، لاکھوں نسخے آزمائیں، روزانہ ہر 6 گھنٹے کے بعد 2 لونگ کھانا شروع کر دیں، چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ چہرہ موٹا کرنا ہے، چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ شوگر کا مسئلہ ہو یا بلڈ پریشر کا، اجوائن کا قہوہ بنا کے دن میں 2 بار پئیں، 3 یا 4 دن میں آپ کو خود ہی فرق پڑے گا۔ ادرک کی خصوصیات متلی کو کنٹرول میں مدد کرتا ہے۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خاندانی نسخہ۔ معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، گیس، تیزابیت، جلن، سینے کا درد، متلی، ڈکارے آنا، ان تمام امراض کے لیے زبردست ہے۔ چینی 250 گرام، میٹھا سوڈا 60 گرام، سبز دھنیا 12 گرام۔ چینی کو باریک پیس کر اس میں میٹھا سوڈا ملا لیں، پھر سبز دھنیا اس میں ملا کر خوب رگڑیں، اتنا کہ تمام اجزاء یکجاں ہو جائے۔ آدھا چمچ کھانے کے بعد دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل ایف ایس وائس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہم بہت دیر سے آپ کے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ ہمارے لیے بس ایک کام کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اپنے فرینڈ گروپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔